طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، طلاق دینے کا صحیح طریقہ وقت ہے بیان کر دوں یا جلدی ہے تو کر دوں؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نہ دی جائے، صحیح طریقہ تو یہی ہے، تو اچھا کام نہیں۔ قرآن نے بالکل شروع سے بیان کیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ فرماتے ہیں طلاق جھگڑے کے بعد ہی ہوتی ہے نا، تو جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، بلکہ سب سے پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا کہ فَعِظُوهُنَّ، شوہر کو چاہیے بیوی کو محبت سے سمجھائے۔ اگر بیوی میں غلطی ہے، محبت سے نہیں سمجھ رہی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ دن کے لیے روٹھ کے الگ ہو جاؤ۔ بھائی جھگڑا ہوگا تو غلطی یا تو میاں کی ہوگی یا عورت کی، تو عورت کی غلطی ہے تو یہ پروسیس ہے، الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر بھی نہیں مان رہی، وَضْرِبُوهُنَّ، اعتدال کے ساتھ اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، سختی کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ غلط ہے، آپ اس کو اپنی اطاعت پہ لانے کے لیے، اگر وہ صحیح خاندان کی ہوگی تو یہاں تک نوبت نہیں آنے دے گی۔ اس سے بھی معاملہ نہیں سدھر رہا تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، عین ممکن ہے اس میں اللہ نے بہت ساری خیر رکھی ہو، گزارا چلاؤ، کیا کرو؟ ساری چیزیں اپنے حساب سے ٹھیک۔ مارنے کا حکم جو ہے نا، مارنے کی جو اجازت، حکم تو نہیں ہے، اجازت جو ہے یہ انتہائی، یہ نہیں کہ کھانا نہیں پکا رہی تو دھڑا دھڑا ٹھوائی شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت کوئی صورتحال ہو رہی ہے تو اس پہ مارنے کی اجازت، سمجھ رہے ہیں؟ تو یا بہت ہی بد اخلاق ہے، بعض دفعہ ایسی بد اخلاق عورت ہوتی ہے کہ آپ کی آگ لگا دیتی ہے، وہ ایسی باتیں کرتی ہے کہ میٹر گھوم جاتا ہے آدمی کا، یا آپ کی اماں سے ہی بہت ہی بد اخلاقی کر رہی ہو یا باپ سے، تو پھر اس میں تو 3 اسٹیپ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ذرا ذرا سی باتوں پہ یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا، امی کے گھر چلی گئی، فلانی نانی کے گھر چلی گئی، ان باتوں پہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ 3 درجات بیان کر کے بھی اللہ نے کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، 100% تمہارے حساب سے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، برداشت کرو، اس میں ہو سکتا ہے اللہ ایسی اولاد پیدا کر دے جو تمہارے لیے مستقبل کا ذریعہ بن جائے، یا اس کو برداشت کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، قیامت کے دن تمہاری بخشش اسی بیس پہ ہو جائے کہ ایک نالائق عورت کو تم نے برداشت کیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورے پروسیس اللہ نے بیان کیا، اس پروسیس سے گزرے بغیر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ طلاق دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میاں میں خرابی ہو تو اس کی خرابی کو اللہ نے عورت کو بیان کیا کہ ظاہر ہے سمجھانے کا پروسیس تو وہاں بھی ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، عورت کو یہ ہے کہ شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا، جیسے تمیز سے زندگی گزارنی چاہیے نہیں گزار رہا، تو پھر اللہ نے عورت کو 2 آپشن دیے ہیں، یا تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، بلکہ مطالبے سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ بیچ کا کوئی سلو کا راستہ اختیار کرو، کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ کہ بھئی طلاق کے بعد زندگی جو گزرے گی اس سے بہتر، فی الحال اس سے تو بہرحال بہتر ہی ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر ظالم ہیں مگر وہ کہتی ہیں طلاق لیں گے تو ایسا بھی نہیں ملے گا، ابھی کم از کم مکان کی چھت ملی ہوئی ہے، کم وقت پورا خرچہ نہیں دیتا تو چلو تھوڑا سا تو دے رہا ہے، کچھ میں کر رہی ہوں، کچھ یہ گزارا چلا لیتا ہے، پان گٹ کے کھاتا رہتا ہے سارا دن، لیکن نام تو لگا ہوا ہے نا میاں کا، بچوں کا باپ تو ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا راستہ اختیار کر لو، اس انسان کے بچوں کو سدھارنا ممکن یہ تو آخرت میں اللہ ہی سیدھا کریں گے، تو بیچ کا راستہ اختیار کرو، سلو میں بہتری ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں تو ایسے بھی بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی اگر میاں بیوی میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، طلاق نہ دو، الگ الگ رہ لو یار، کیا خیال ہے؟ ہفتے میں 1 دن قائد اعظم کے مزار پہ ملاقات کیا کرو بس، تاکہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہاں وہ مزار آج کل اللہ معاف فرمائے کیا یعنی حال بنا ہوا ہے، ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے وہ، تو آپ حلال ڈیٹ مار لیا کرو اس پہ، حلال ڈیٹ بھائی، کیونکہ ایک ساتھ رہیں گے لڑیں گے، ایسے وہ دماغ ان کا ایسا ہوتا ہے وہ نہیں رہ سکتے۔ میں کہتا ہوں یار جب نہیں 10 سال ہو گئے لڑ رہے ہو تو بھی طلاق سے بہتر ہے یار تم الگ رہو، تم الگ رہو، قائد اعظم کے مزار پہ جمعرات بس ملو اور خیر خیریت پوچھ کے پتلی گلی سے، کیونکہ پھر وہاں پٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے محبت بھی رہے گی اور یہ احساس بھی رہے گا کہ میری بیوی ہے، میرے میاں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا کوئی ایسا راستہ اختیار کرو، کچھ حقوق سے دستبردار، طلاق سے بچنے کے لیے۔ پھر بھی اگر سمجھتے ہو گزارا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، پھر عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کو مہر معاف کر کے اس سے طلاق لے۔ بولے بھائی مجھے فارغ کرو، کم وقت فارغ نہیں کر رہا، رشتہ داروں کو کہو، اس پہ دباؤ ڈالے، اس کو، یہ عدالتوں کا سسٹم صحیح نہیں چل رہا آج کل، دباؤ ڈال کے طلاق دلوائی جائے، کچھ بھی کیا جائے، اس طرح سے جان چھڑائی، رائٹ کیونکہ اللہ نے مردی کو دیا ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں عدالت بھی طلاق دے سکتی ہے، لیکن عمومی حالات میں مرد کے علاوہ کوئی نہیں طلاق دے سکتا، تو اس طرح سے نکلوائی جائے، پیسوں کا لالچ دیا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں مرد کے دل میں اللہ نے لالچ رکھی ہے، پیسوں کا سن کے وہ فارغ کر دے گا، وہ پیسے اللہ قیامت میں اس سے نکلوا لے گا،
یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو پیسے مل رہے ہیں, تو دنیا کا ایک اصول الگ ہوتا ہے, آخرت کے